امریکی سفیر کی عمران خان سے ملاقات، عید سے پہلے رہائی۔ ڈونلڈ لو کا بیان، پاکستان میں مداخلت کا ایک اور دھمکی دے ڈالی۔ ریگنگ ہوئی ہے یا نہیں، اس کے اوپر امریکہ کا بھرپور قسم کا مطالبہ۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں ہوں فیصل سید۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس وقت جو ہے حکومت تو بن چکی ہے، مگر یہ حکومت بھی مجبور و بے بس کیسے ہوتی جا رہی ہے کہ امریکی جو ہیں وہ سراسر مداخلت کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے مداخلت نہیں کی، پاکستان ایک جمہوری ملک ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں ان میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ امریکی سفیر کو کس نے کہا کہ وہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کریں؟ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، پاکستان ایک غریب ملک ہے، بے بس ملک ہے، لاچار ملک ہے۔ ہم جب دوسروں سے پیسے لیتے ہیں تو بے بس ہی ہوتے ہیں اور پھر ان کی مرضی و منشا کے مطابق کام بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اس وقت اسی حوالے سے اگر دیکھیں تو آئی ایم ایف کا اس وقت جو ہے آئی ایم ایف کو امریکہ کس طرح استعمال کر رہا ہے، پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو سنبھال رہا ہے یا ڈبو رہا ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے یا عوام کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی نئی شرائط کے بعد آئی ایم ایف سے ڈیل تو کر لی گئی ہے، مگر اس وقت بجلی، گیس، پیٹرول، ہر چیز جو ہے اس کی قیمتیں جو ہے بڑھانے کا آئی ایم ایف سے وعدہ کر لیا گیا ہے۔ اور اب دیکھیے گا کہ عید سے پہلے لوگ چیخ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے، تو جب یہ باقاعدہ اعلان ہو جائے گا تو پھر کیا بنے گا ہمارا؟ موجودہ حکومت پیسے تو لے رہی ہے، پیسے تو پہلے بھی لیتے رہے ہیں، عوام تک اس کا ثمر کیا پہنچتا ہے؟ عوام پر ثمر یہ پہنچتا ہے کہ عوام کی صرف کھال اتاری جاتی ہے، ان سے پیسے چھینا جاتا ہے، ان سے پیسے چھین کر جو ہے اپنے للے تللے کیے جاتے ہیں، عوام کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ جیسا کہ پنجاب میں بجٹ پاس کر لیا گیا، 9 ماہ کا بجٹ ہے، 6 ماہ پچھلے اور 3 ماہ یہ والے ڈال کر جو اس وقت جو کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے مہنگائی مارچ کیا تھا، عوام کو ریلیف دینے کے بعد 17 ماہ بیڑا غرق کر دیا اور انہی کو پھر موقع دیا گیا کہ مزید بیڑا غرق کرنے کا لائسنس دے دیتے ہیں، آپ آئیے گا اور کمان سنبھالیے گا۔ ناظرین اکرام، امریکی سفیر جو ہے وہ اس کو عمران خان سے ملاقات کے لیے امریکہ سے حکم ملا ہے۔ یہ حکم کیوں ملا ہے؟ اس وقت حکومتی لوگ جو ہے شادیانے بجا رہے ہیں کہ او ہو ڈونلڈ لو نے تو کیا بات کر دی، عمران خان کو جھوٹا قرار دیا۔ ڈونلڈ لو کی آپ دیکھیں تو اس نے عمران خان کو جھوٹا کہا ہی نہیں۔ خیر، اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں جیسے کہ بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو ہم سچے ہیں، تو بھائی ہم مسلمان ہو کر جھوٹے ہیں تو وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں، وہ تو جھوٹ بولے بھی تو کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم تو رمضان کے مہینے میں، ماہ سیام میں ہم جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، ہم ماہ سیام میں جھوٹ کی کالک منہ پہ ملتے ہیں، تو وہ تو انگریز ہیں، انہیں جھوٹ بولنے میں کون سی پابندی ہے؟ اور ڈونلڈ لو نے جو کہا ہے رجیم چینج کے بارے میں، اس نے جسٹ یہ کہا ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، سائفر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بابر اعوان کے بقول اگر سائفر حقیقت نہیں ہے تو پھر عمران خان پر سائفر کیس تو ہے ہی نہیں، اسے رہا کرے۔ اور اگر سائفر کیس ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ جھوٹا ہے، پھر عمران خان سچا ہے، اس کو رہا کرے کہ سائفر تو آیا تھا۔ دونوں صورتوں میں عمران خان کی رہائی بنتی ہے، مگر ڈونلڈ لو نے جس اہم بات کی ہے، جو وہ مطالبہ کیا ہے، وہ آنکھیں بند کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کوئی نہیں کرتا۔ شیریں مزاری صاحبہ دیکھ لے، پھر نون لیگ سے سارے لوگ جو ہے ڈونلڈ لو جو خبریں چلائی جا رہی ہیں، اس نے کہہ دیا عمران خان جھوٹا ہے، اس نے ایسی بات ہی کوئی نہیں، جھوٹے تو ہم ہیں، جھوٹ کی کالک ہم مسلمان ملتے ہیں اپنے منہ پر، روزے رکھے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سریعام ساری قوم کو جھوٹا بنا دیا ہے۔ کیا کیا جائے؟ اس کا کوئی سدباب نہیں ہے۔ مگر ڈونلڈ لو نے جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو وہاں پر اور کانگریس نے مطالبہ کیا ہے
جو ڈونلڈ لو نے بھی کہا ہے اس کا وہ بھی بات کرے نا، اس پہ بات کرے. زبان جلتی ہے، اقتدار خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس پہ بات نہیں کریں گے. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ریگنگ کے جو واقعات ہوئے اس پہ شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. عمران خان کو امریکی سفیر کو حکم دیا ہے کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کر کے اس سے پوچھے کہ کہیں اس کو انصاف سے کچھ شکایت تو نہیں ہے. انصاف سے کیا شکایت؟ عمران تو پیٹ رہا ہے، ڈھول پیٹ رہی ہے، پوری عوام پیٹ رہی ہے کہ یہاں پر زیادتی ہوئی ہے. یہاں پر جن کو عوام نے الیکٹ کیا ہے وہ تو اقتدار میں آئے نہیں. پھر اس کے بعد جو سینٹ کا جو وہاں پر ہو رہا ہے وہاں پر بھی عوامی نمائندے کتنے سارے پہنچ گئے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے بہت سارے سوالات تو اٹھتے ہیں. تو ریگنگ پہ کارروائی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی نہیں بولے گا. کہا ہے بہت من پسند بیان چلا. اس نے کہا جی عمران خان جھوٹا ہے. اس نے ذکر نہیں کیا جھوٹ چھوٹ کا، تو اس نے سائبر کے حوالے سے بات کی ہے. بہرحال عمران خان کی عید سے پہلے رہائی کا جو ہے وہ سنا جا رہا ہے. ایک طرف تو امریکی سفیر نے ملاقات اس سے، اور امریکہ میں کانگریس جو ہے اس نے بڑا مطالبہ کیا ہے جی کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے اس میں جو ریگنگ ہوئی ہے اس کی تحقیقات کرا کر، شفاف تحقیقات کرا کر عوامی نمائندوں کو جو ہے ٹرو جمہوری ڈیموکریسی کے مطابق جو ہے انہیں موقع دیا جائے کہ وہ حکومت بنائیں، تاکہ پاکستان عوام کے منتخب نمائندوں سے ہی ترقی کر سکتا ہے. تو ناظرین اگر منتخب نمائندے نہیں ہے تو ترقی کیا کرے گا؟ یہ بڑے سوالات ہیں جی. اور دوسری طرف اس وقت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ذریعے پاکستان کو کس طرح سے کرش کیا جا رہا ہے. یہ چند دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. جیسا کہ ابتدا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ شاید فائنل ہو چکی ہے. کہا تو جا رہا ہے، اب حالات بدلتے ہیں، کیسے بدلتے ہیں اس پہ آنے والا وقت بتائے گا. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.